الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، عشرہ ذو الحجہ میں مستحب اعمال کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اب انہی اعمال میں سے ایک اور عمل جس کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے اور اسے بھی اسی عشرہ ذی الحجہ کے اختتام پر انجام دینا ہوتا ہے، اور وہ ہے قربانی۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے ہر سال عمل فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب سنت الاضحیہ۔ پھر انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فی شیء۔ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی 5545 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی میں مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں کچھ عقل ہے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی اور تم بار بار سوال کرتے ہو کہ یہ واجب ہے کیا؟ اس حدیث کو امام ترمذی نے 1506 نمبر پر روایت کیا ہے اور کہا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں، والعمل على هذا عند اہل العلم ان الاضحیة لیست واجبہ ولکنها سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یعمل بها۔ اسی حدیث کے بنا پر اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ تو معلوم یہ ہوئی بات، قربانی کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، جیسا کہ آگے کی حدیث آ رہی ہے عبداللہ ابن عمر سے مروی کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا 1507 پر، وقال حدیث حسن۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں، تاہم جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا
وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رواہ الحاکم وحسنہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترغیب، 1087 پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترغیب میں اسے حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، آپ نے قربانی کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں قربانی تو صرف حج کے موقع پر ہے، ان کو بھی جواب دے دیا گیا۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تو حج ایک ہی سال کیے تھے، باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے مدینے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، صرف حج کے ایام میں ہی نہیں بلکہ جہاں کوئی رہتا بستا ہے وہاں پر بھی قربانی والے دن قربانی کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا، وصححہ الالبانی۔ یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان عرفات کے میدان میں دیا ہے، وہاں پر آپ نے یہ بیان دیا کہ لوگو ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا جو لوگ حج پر جاتے ہیں، حج کی قربانی کرتے ہیں، وہ تو مناسک حج کا ایک حصہ ہے، گھر پر اگر استطاعت ہے تو ان کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ وہ مناسک حج میں جو قربانی کرتے ہیں وہ ان کے وطن میں جو قربانی کا مطالبہ اسلام کرتا ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوتی، اس کو ان کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے اپنی جانب سے کریں، چاہے گھر میں جو ان کی اہلیہ ہے یا دیگر جو بڑے ہیں وہ لوگ کر لیں، لیکن قربانی کرنی۔ ایسا تاکیدی حکم اور ارشاد نبوی ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ قربانی سنت نہیں ہے، یہ تو حج کے مناسک میں سے ہے کہ وہیں کے لوگ جو عرفہ میں منی میں ہیں وہی قربانی کریں گے، باقی نہیں کریں گے، ان کی بات سراسر غلط ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دراصل منکرین حدیث ہیں جو ان کا شوشہ ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی اسی طرح 2 میڑھے ہی قربان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی 5553 نمبر کی حدیث ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 میڑھے قربان کرتے تھے، ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، مدینہ کے اندر یہ قربانی دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل روایت کر رہے ہیں کہ آپ 2 میڑھوں کے ساتھ قربانی کرتے تھے، تو یہ عمل مدینہ منورہ میں تھا، حج کا نہیں ہے۔ کیونکہ حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کیا تھا اور اس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، وہاں 2 میڑھوں کا سوال ہی نہیں۔ جیسا میں نے کہا سنن ابو داؤد میں اسی حدیث کے الفاظ میں بالمدینہ کی صراحت موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے علاوہ بھی قربانی کرتے تھے۔ ابو داؤد کی 2793 نمبر کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی۔ اس کے علاوہ جو حدیث ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کی ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے، تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی تمام مسلمانوں کے لیے مسنون ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ اگر قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ آج کے دن ہم پہلے نماز عید پڑھیں گے اور پھر قربانی کریں گے، جبکہ حجاج تو 10 ذوالحجہ کو نماز عید نہیں پڑھتے،
اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نماز عید پڑھی تھی، لہذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اس طرح کی آواز اٹھانے والے معاشرے میں بہت سارے ہیں، اور آج کا دور میڈیا کا ہے، ذرائع ابلاغ وسائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جس کے جی میں جو آ رہا ہے ریکارڈ کر رہا ہے یا کہیں سے حاصل کر رہا ہے اور سیدھے پھیلا دے رہا ہے، اور اس سے مسلمانوں کے درمیان میں تشویش پیدا کر رہا ہے۔ تو خوب اچھی طرح جان لیں قربانی سنت ہے۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ سنت مؤکدہ ہے تو کوئی حرج نہیں، کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے مدینہ منورہ میں قربانی کی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مناسک حج میں ہے تو ان کی بات درست نہیں ہے، سراسر غلط ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ اور روتے ہیں، ان کا رونا کیا ہے؟ ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، اتنا پیسہ برباد ہوتا قربانی کے نام پر، لہذا اگر اس کو غربا میں تقسیم کیا جائے اور کچھ خیر و بلائی کے کام کیے جائیں تو اچھا کام ہو سکتا ہے، کیا ضرورت اس طرح کا رونا روتے۔ اور یہی لوگ جب شادی کرتے ہیں، یہی لوگ جب نکاح کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، تو پھر بے تحاشا اپنی رقم کو اڑاتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ اس طرح پیسے لٹانا جو ہے یہ غلط ہے۔ قربانی جو ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسکا کہا ہے، اور یہ اللہ کی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے قربانی دینے کے لیے تیاری کی تھی، اللہ نے ایک دمبا بھیج کر اس کو قربان کر کے گویا کی سنت ابراہیمی، اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے امت کو بھی گویا کہ اس کی اجازت دی۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ہے۔ قربانی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ نماز پڑھیں لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اور قربانی دیں۔ اور ایک جگہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قربانی کو اگر استطاعت ہو تو ترک نہیں کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو شور مچاتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ جو ہے یہ قربانی کیا ہے؟ ظلم ہے، اتنی جانیں لے لی جاتی۔ اس کے علاوہ کبھی جانور نہیں کھاتے آپ؟ سال کے 12 مہینے گوشت نہیں کھاتے ہیں؟ اور بھی نہ جانے کن کن کی جانیں لی جاتی ہیں، انسانوں کی جانیں لی جاتی ہیں، ان کا خون، ان کا قتل عام مچا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہ قربانی جو سنت ہے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے جانوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کئی تہوار ہیں غیر مسلمین کے جہاں پر باقاعدہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کبوتر ہیں، مرغے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگوں کے فیصلے ہیں، خود اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ظلم نہیں ہے، اور مسلمان اگر قربانی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے تو ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان فتنے بازوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور سنت مطہرہ کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔